خواتین ملت اسلامیہ، آج کی تراویح میں سورہ حج اور سورہ مومنون کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ حج میں پہلے تو اللہ العالمین نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ تو اسی سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے۔ قیامت سے کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ ایک تو قیامت ہمارے ایمانیات میں سے ہے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان 6 ارکان میں سے ایک حشر اور نشر بھی ہے، اور حشر اور نشر کا جب عقیدہ آدمی کو ہوگا، مضبوطی سے اس پر رہے گا، تب آدمی برائیوں سے ڈرے گا، برائیوں سے بچے گا۔ اس لیے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہاں محاسبہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے بار بار قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ڈرو، انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس سے زیادہ ہولناک اور بھیانک کیا چیز ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے، گھر میں آگ لگ جائے یا کشتی ڈوبنے لگے یا اس طرح کا کوئی بڑے سے بڑا حادثہ پیش آ جائے تو ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے جان پر کھیل جاتی ہے، بھلے اس کی جان چلی جائے لیکن بچے کو نہیں چھوڑتی ہے۔ اور اسی طرح سے اتنا ہولناک معاملہ ہوگا کہ حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ اس کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے بخاری شریف کے اندر کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے جو آگ کا حصہ ہے، جہنم کا حصہ ہے، اس کو الگ کر دو۔ تو حضرت آدم سوال کریں گے کہ اے رب العالمین، آگ کا حصہ کتنا ہے میری اولاد میں؟ تو اللہ کہے گا 999۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھبرا گئے کہ جب 999 جہنمی ہو جائیں گے تو بچے گا کون؟ ایک ہی تو بچا 1000 میں سے۔ بہت زیادہ ہم لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یاجوج اور ماجوج کے مقابل میں تمہاری تعداد بس اتنی ہی ہے کہ جس طرح سے سیاہ بیل کے پہلو میں چند سفید بال ہوں، تو تمہاری تعداد بہت اتنی ہے ان کے مقابل میں، یا سفید بیل ہو اس کے پہلو میں چند سیاہ بال ہو، تمہاری تعداد اتنی ہے۔ تب اس پر ہم لوگوں نے اللہ اکبر کہا ہمارے خوشی کے۔ یہ اللہ اکبر خوشی کے موقع پر کہا جاتا ہے، تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے، بڑائی کے لیے کہا جاتا ہے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم 1/3 جنتی ہوں گے۔ پھر اس میں مارے خوشی کے ہم لوگوں نے اللہ اکبر کہا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے
کہ تم آدھے جنتی ہوگے، اس پر بھی ہم لوگوں نے ہمارے خوشی کے اللہ اکبر کہا۔ تو اس طرح سے یہ قیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ لوگوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور حساب و کتاب کا خوف پیدا ہو، اور جب خوف پیدا ہوگا تو لوگ اچھے اعمال کی طرف راغب ہوں گے اور برائیوں سے بچیں گے۔ اور جیسا کہ اس سورت کا نام دیکھ رہے ہیں سورہ حج ہے، کیونکہ اس کے اندر حج کا بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جب یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے دنیا کے اندر، اور یہ مرکز ہے پوری زمین کا، یہ پورے روئے زمین کا مرکز ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک دم بالکل اس کو ناپا جائے تو بالکل ٹھیک کو ٹھیک بیچ میں آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ناف ہوتی ہے پورے جسم میں، ناف تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے بیچ سے، ایسے ہی یہ ناف زمین ہے۔ تو جب یہ بنا کر کے فارغ ہو گئے، اور چونکہ درمیان میں ہے اور پوری دنیا سے لوگوں کو آنا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی زمین کو منتخب فرمایا۔ تو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے۔ اعلان کر، اذان کے معنی ہوتا ہے اعلان کرنا۔ بہت سے جہلا نادان جو ہماری عبادتوں کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کے مفہوم سے نہ آشنا ہیں، تو طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی اذان پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہو رہا ہے اور اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں کو وقت کی اطلاع دینے کے لیے ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ لوگ مسجد کا رخ کیجئے، تو اطلاع دینے کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ اسلام توحید پر قائم ہے اور رسالت پر ہے، توحید اور رسالت اس کے بنیادی ارکان ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اس لیے توحید کا اعلان ہوتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ اور نماز چونکہ بھلائی کے لیے ہے، آ کر کے نماز میں دل کی صفائی ہوتی ہے، اطمینان و سکون ہوتا ہے، اللہ سے لو لگایا جاتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ ندا لگائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں تو دنیا کی ادھر ادھر کی خرافات اور بکواس لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، لوگ پیدل آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر سبک اونٹنی پر سوار ہو کر کے دور دراز راستوں سے چلے آئیں گے۔ یہ کب اللہ نے کہا؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے۔ تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، آپ گیا پورا خطہ پڑا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا وہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں اعلان کروں، ندا دوں تو کس کو دوں؟ میری آواز یہاں سننے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم اعلان کرو، سنانا میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے حج کے لیے منادی کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے، حافظ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر میں نقل فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا تو عالم ارواح میں ان کی آواز گونج گئی، روحوں نے اس کو سنا، اور جن روحوں کے کانوں میں آواز پڑی اور انہوں نے لبیک کہا، آج وہی روحیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تاکہ یہ سارے لوگ دنیا کے مختلف گوشوں سے پوچھے سے یہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث نبوی نہیں ہے، مرفوع روایت نہیں ہے، بلکہ یہ اثر ہے۔ بہرحال تو انہوں نے اس کا اعلان کر دیا، اور آخر میں بھی کچھ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور پھر دوسری سورت سورہ مومنون کی تلاوت ہوئی ہے۔
سورہ مومنون کی تلاوت ہوئی ہے، تو اس کے اندر مومنوں کے صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ تو یہ اہل ایمان کے چند صفات بتائے گئے ہیں۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کا مطلب کامیابی ہے۔ آدمی اپنے مقصد میں، اپنے کام میں کامیاب ہو، تجارت کر رہا ہے، جو سرمایہ لگایا ہے اس میں نفع ہو، کھیتی کر رہا ہے جو اس میں سرمایہ لگایا ہے اس میں نفع ہو، کوئی بھی کام کرے نفع ہو اور گھاٹے سے محفوظ رہے، اسی کو فلاح کہا جاتا ہے۔ تو قد افلح المؤمنون، اس میں بھی اعلان کیا گیا کہ اہل ایمان کامیاب ہوگی۔ جس کے اندر بھی ایمان ہے وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، چاہے دخول اولی نصیب ہو اور یا جہنم میں کچھ دن تک سزا کاٹنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو۔ لیکن مومن جس کے دل میں ایمان ہے، ذرہ برابر ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ چند صفات آگے بیان کیے گئے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو اللہ کو سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے گھر کا حساب کتاب نہیں کرتے ہیں، نماز کی حالت میں تجارت کی باتیں نہیں سوچتے ہیں، نماز کی حالت میں ادھر ادھر کے شیطانی وسوسوں پر ان کا دل نہیں جاتا، بلکہ اللہ سے لو لگائے رہتے ہیں۔ یہی ہے خشوع و خضوع۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو، بےہودہ واہیہ چیزوں سے، تاش سے، جوا سے اور ایسے کھیل تماشے جو نماز سے، اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں، ان چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ اور یہ تمام صفات بیان کی گئی ہیں اور وقت نہیں کہ ان تمام صفات کی تشریح کی جائے۔ پھر لاسٹ میں اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، ہر آدمی جس کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے وہ دل سے یہ خیال نکال دے کہ ہم کو لوٹ کر کے اللہ کے ہاں نہیں جانا ہے، اس کے ہاں جانا ہی جانا ہے، حاضر ہونا ہی ہونا ہے، چاہے ایمان قیامت پر رکھے نہ رکھے، حاضر تو سب کو ہونا ہی، سب کو ہم لوگوں کا حساب دینا ہے۔ تو اسی طرف اللہ رب العالمین نے پھر قیامت کی طرف لوگوں کو رجوع کرنے اور قیامت سے خوف، ڈر اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توجہ دلائی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق، ملک حق، بادشاہ جو حق ہے وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں کو یہ نصیحت ہے، بند ہے کہ ہم لوگوں کو دل قیامت کے لیے تیاری رکھنی چاہیے، قیامت پر مضبوط عقیدہ رکھنا چاہیے، اور قیامت پر جب مضبوط عقیدہ ہے تو برائیوں سے بچتے ہوئے اچھے کام کی طرف، خیرات پہ رجوع ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو خیر و برکت سے نوازے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم اس ماہ مبارک میں ہماری عبادتوں، تلاوتوں اور ذکر و اذکار، صدقات، خیرات سب کو رب العالمین شرف قبولی سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔